بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 21واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان سے سفر کے مرحلے طے کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کے علاوہ ان کے کچھ ہمدرد خاندان بھی تھے۔ ان میں ایک سلید بھی تھے۔ سلید کے ساتھ ذکوان بھی چلا آیا تھا۔ شروع میں تو ذکوان ٹھیک رہا، لیکن اونٹ کی سواری پر جھٹکے کھا کر اس کے گھاؤ کھل گئے اور اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ لیکن سفر میں رکنا مشکل تھا، اسی لیے رکا نہ جا سکا۔ آخر یہ قافلہ ایک دن شام کے وقت مکہ معظمہ کے قریب پہنچا۔ اسی وقت ایک اور قافلہ بھی ایک دوسرے راستے سے آیا۔ جب یہ دونوں قافلے ملے تو حضرت حسین کو معلوم ہوا کہ دوسرا قافلہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ دونوں قافلے آپس میں مل گئے اور ایک ہی وقت میں ایک ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب مکہ والوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس وقت مکہ معظمہ میں یزید کی طرف سے حارث بن حر گورنر تھا۔ اسے ان دونوں بزرگوں کے آنے سے فکر ہوئی۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کا یہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر سے مکے کے لوگ عام طور سے خوش تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حارث بن حر نے عبداللہ بن زبیر کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے تو وہ بگڑ گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ وہ ہرگز وہاں سے نہ جائیں۔ دوسری اور مکہ کے سرداروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ یہ دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ مشورے کا سلسلہ برابر چلا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر سب متفق ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن صفوان بن امیہ، جو مکہ کے شریفوں میں سے ایک تھے، انہیں بھیجا گیا کہ وہ مکہ کے لوگوں کی اس رائے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو آگاہ کریں اور ان کی رضامندی حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن صفوان عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یزید خلیفہ ہو گیا ہے، کیا خلافت کے لیے اسے آپ مناسب سمجھتے ہیں؟ خلافت پر یزید کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا۔ مکے کے لوگ بھی یزید سے سخت ناخوش ہیں اور اس کی بیعت کرنے پر قطعی طور پر تیار نہیں۔ عبداللہ بن صفوان نے حالات بتائے۔ میرے خیال میں سوائے ملک شام کے اور کسی ملک کے باشندے بھی دل سے یزید کی بیعت پر تیار نہیں، بلکہ یزید کے گورنر بھی اس سے خوش نہیں ہیں، اور زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ حکومت و خلافت میں میراث مقرر کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تفصیل سے بتایا، یہ صحیح ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ مکہ کے سرداروں نے جمع ہو کر حالات پر غور کر لیا ہے۔ میں نے سنا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یزید کی بیعت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ پھر کس کی بیعت کریں گے؟ آپ کی بیعت پر تیار ہیں۔ میری بیعت پر؟ ہاں، آپ کی بیعت پر۔ ہاتھ بڑھائیے، سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کر لیا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب ہے موت کے ہاتھ پر بیعت کرنا؟ ہاں، غور کر لیا ہے۔ پھر بھی مجھ سے بہتر کسی آدمی کو چن لیجئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف دو ہستیاں ہیں، ایک آپ، دوسرے حضرت حسین۔ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس جھنجٹ میں پڑنا منظور نہ کریں گے۔ اس طرح آپ ہی صرف رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ سب نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کچھ اور سوچے بنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ مسلمانوں میں میراث کی لعنت قائم نہ ہونے کے لیے میں اپنی قربانی پیش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ہاتھ بڑھایا۔ عبداللہ بن صفوان نے فوراً آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عبداللہ بن صفوان وہاں سے اٹھ کر واپس چلے گئے اور انہوں نے مکے کے سرداروں سے اپنی بیعت کا حال بیان کیا۔ وہ لوگ پہلے ہی سے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے آ کر بیعت شروع کر دی۔ یہاں تک کہ ایک دن میں 2000 آدمیوں نے بیعت کی، اور یہ سب لوگ مکے کے شریفوں میں گنے جاتے تھے۔ جب ان لوگوں کے بیعت کرنے کا حال مکہ کے گورنر حارث بن حر تک پہنچا تو اسے بڑی فکر ہوئی۔ اس نے ایک دن عبداللہ بن زبیر کو اپنے پاس طلب کیا۔ آپ نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔
حارث کو بڑا ناگوار گزرا اور پیغام بھیجا، یا تو آپ مکہ سے کہیں اور چلے جائیں ورنہ آپ کے خلاف تاجری کارروائی کی جائے گی۔ عبداللہ بن زبیر نے مکہ کے سرداروں سے حارث کے پیغام کا ذکر کیا۔ ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ حارث کو گرفتار کر لیا جائے۔ حارث کے پاس تو فوج تھی، وہ بھی اس سے کچھ ناخوش تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں حارث کوئی فتنہ نہ کھڑا کرے، اس لیے ایک دن انہوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ فوج نے حارث کا ساتھ نہ دیا اور اسے عبداللہ بن زبیر نے گرفتار کر کے قید کر لیا اور مکہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس دن سے مکہ سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی مدینہ سے چل کر مکہ ہی میں تشریف لے آئے۔